السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، جہیز جس کا رواج ان دنوں بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جہیز کا لین دین یہ مسلم معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی معاشرے میں، اور ان خرابیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جہیز کے سامان نہیں ہونے کی وجہ سے اور جہیز کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی بھی کر رہی ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں جن کی عمر کافی ہو چکی ہے گھروں میں پڑی ہیں، ان کے والدین کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکیں، اور جہیز کے علاوہ سامان کے علاوہ جو دوسری فرمائشیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں اور دیگر سامان، ظاہر ہے یہ مسلم معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ مسلم معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہیز یا دوسری چیزیں جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، خصوصاً جہیز کے شادی کے موقع پہ، یہ بالکلیہ حرام ہے، اور یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لڑکی والوں سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جن چیزوں کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، وہ مال حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مال حرام مت کھاؤ۔ لڑکی والوں سے جو کیش لیے جاتے ہیں، جو پیسے لیے جاتے ہیں،
ظاہر ہے یہ مال حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مال حرام کے ذریعے سے اپنی پرورش کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر آپ نے کپڑے خریدے اور خدا نہ خواستہ اس کپڑے میں 10 روپے بھی اس پہ وہ پیسے لگ گئے جو لڑکی والوں سے لیے تھے، تو جب تک وہ کپڑا آپ کے جسم پہ رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو مشہور ہے کہ سیدہ فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، یہ صحیح جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز اپنی طرف سے نہیں دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ کو جو چیزیں دی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کی رقم سے دی گئی تھی، وہ مہر کی رقم تھی۔ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی جگہ پہ زیرہ دی اللہ کے نبی کی خدمت میں، اس کو نیلام کیا گیا اور پھر اس کی قیمت سے گھڑے منگائے گئے، چکی منگائی گئی اور وہ سامان دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے جہیز کا ڈیمانڈ اور مطالبے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تمام دنیا کے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ لڑکی والوں سے شادی کے موقع پہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر کسی مطالبے کے بغیر مانگے ہوئے لڑکی والے کچھ دے دیتے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن ایک دانہ بھی مانگ کے اگر لیا گیا تو مال حرام ہے اور شریعت میں وہ رشوت کے درجے میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لڑکی والوں سے پیسے لیے، بعد میں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو واپس کر دیجیے، وہ مال رشوت ہے۔ جیسے آپ نے رشوت کے پیسے لیے کسی سے، اس کا لوٹانا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح جہیز کے شادی کے موقع پہ جہیز کے نام پر جو پیسے اور جو سامان آپ نے مانگ کے لیا ہے اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو خرابی آئی جہیز کی ڈیمانڈ کی، یہ اسلام کی دین نہیں ہے، یہ دوسری تہذیبوں کا اثر ہے، اور اس ڈیمانڈ اور مطالبے نے غریب نادار لوگ جن کی شادیاں کرنا بیٹیوں کی مشکل ہے، ظاہر ہے ان کے دلوں سے جو آہ نکل رہی ہے، وہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگ شادی بیاہ میں جہیز کا بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہیز لیتے بھی ہیں اور پھر فضول خرچی بھی کرتے ہیں شادیوں میں۔ ولیمے میں بڑی قیمتی ہال لیے جاتے ہیں، کافی اخراجات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ بڑے لوگ، پیسے والے لوگ اپنے بیٹوں کی شادی میں اور بیٹیوں کی شادی میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلم معاشرے میں جو غریب لڑکیاں ہیں، جو ضرورت مند لڑکیاں ہیں، جو صرف استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پڑی ہیں، 35 سال کی 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے جتنا خرچ آپ کرتے ہیں شادیوں میں، اگر شرعی نکاح کیا جائے اور اسراف سے بچا جائے تو کتنی غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کے لیے یہ جہیز کا ڈیمانڈ کرنا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس لیے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ایسے نکاح میں اور ایسی شادی میں جس میں جہیز کا باضابطہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، بڑے بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں اور اس شادی میں باجے بھی بجائے جاتے ہیں، ڈانس بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتی ہے، تو علماء کرام کو اور مسلمانوں کو ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، چونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے اصولوں کے خلاف ہے،
اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جہیز ایک ناسور ہے جو مسلم معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے ناسور سے جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور کھلا جہیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کا آپ مخالفت کریں، ان کو تلقین کریں، ان کو ترغیب دیں اور یہ بتائیں، چونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاشرے میں غلط کام ہوتا ہے اس کا روکنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی تبلیغ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ہمیں بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور جو لوگ یہ ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں شریعت میں اسے روکنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ اسراف فضول خرچی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔